آپ تشریف رکھیں ذرا، مجھے گفتگو پوری فرمانے دیں، میں آپ کی بات سن کے جاؤں گا۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے مجھے ایک حدیث دے دیں جس میں 8 کا لفظ ہو اور تراوی کا لفظ ہو، آپ کو 11 معاف ہے۔ میں آپ کی علمیت کی ایزی لوڈ کو جانتا ہوں، آپ بیان میں اٹھیں پھر سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ قیامت تک آپ ایک حدیث ثابت نہیں کر سکتے جس میں 8 کا لفظ ہو اور تراوی کا لفظ ہو۔ آپ کو 12 میں 11 معاف ہے، آپ ایک سنا دینا۔ کسی کے جلسے میں اٹھ کر یوں بات کرنا، پھر حوصلہ بھی رکھیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ حدیث نمبر تو پبلشر کا کام ہے نا، کوئی پبلشر کون سا نمبر دے دیتا ہے کوئی۔ میرے پاس یہ اردو والے نہیں ہیں کہ میں نمبر جانوں، میرے پاس عربی والی ہے، اس میں باب ہے، باب فی رمضان۔ تو بھائی نمبر ہونا ضروری نہیں ہے، نمبر پبلشر نے لگائے ہیں، رسول اللہ کی حدیثوں پہ باب ملتے ہیں۔ باب فی رمضان، مصنف ابن ابی شیبہ۔ آپ تشریف رکھیں ذرا، مجھے گفتگو پوری فرمانے دیں، میں آپ کی بات سن کے جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ، میرے بھائی میں 12 نہیں 112 سن لوں گا۔ آپ بیٹھے، حدیث سننے سے تو ایمان بڑھتا ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے مجھے ایک حدیث دے دیں جس میں 8 کا لفظ ہو اور تراوی کا لفظ ہو، آپ کو 11 معاف ہے۔ میں آپ کی علمیت کی ایزی لوڈ کو جانتا ہوں، آپ بیان میں اٹھیں پھر سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ قیامت تک آپ ایک حدیث ثابت نہیں کر سکتے جس میں 8 کا لفظ ہو اور تراوی کا لفظ ہو۔ آپ کو 12 میں 11 معاف ہے، آپ ایک سنا دینا۔ کسی کے جلسے میں اٹھ کر یوں بات کرنا، پھر حوصلہ بھی رکھیں۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ ہمارے اندر علمی ایزی لوڈ کا جوش پڑتا ہے۔ ایک حدیث جس میں لفظ تراوی اور لفظ 8 ہو، خدا کی قسم میں بھویں کٹا کر ان کی بات مان لوں گا۔ میں بہت اچھی طرح ان حدیثوں کو جانتا ہوں۔ میرے بھائی کو 11 معاف ہے، ایک پڑھ دیں۔ چلو چھوڑو، دعا کے بعد کہیں گے بھاگ گئے۔ بسم اللہ ایک روایت پڑھیں جس میں 8 رکعت کا لفظ ہو اور تراوی کا لفظ ہو۔ بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ۔ پھیرے ذرا اس طرف کیمرہ اور دکھائیں، بسم اللہ بھائی پڑھیں۔ 12 حدیثیں فرما رہے تھے نا، 11 معاف ہیں، ایک پڑھ دیں۔ ختم ہو گئی بات۔ میرے بھائی میں حیران ہوں، بات وہ کریں جو دلیل کی دنیا میں ہو۔ کسی کے جلسے میں کھڑا مفتی عبدالواحد قریشی اماد کھیر پیتا جری سید ماں ہے، حرامی ہو بندہ جرا تو دین تو حال ونجے جھوٹ بول کے۔ یہ 2 فرشتے میرے سن رہے ہیں، میں کذب کروں دین کے اوپر، اللہ لعنت کرے میرے اوپر۔ پیغمبر الاسلام کی ایک حدیث نہیں ہے جس میں تراوی کا لفظ اور 8 رکعت ہو۔ ایک حدیث نہیں ہے، صحیح بھی نہیں ہے اور ضعیف بھی نہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا، سنیے۔ چلو میری ابھی گفتگو جاری ہے، وہ ماشاءاللہ ہمت فرمائے کوئی ایک روایت دکھا دیں۔ اب نہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں کھڑے تھے، دوسرے گزر رہے تھے وہاں سے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو؟ کہا اس گھر کے اندر مجھے رشتہ کرنا ہے، لیکن اپنی بات خود لے کر جانا یہ اچھا نہیں لگتا، کیا کروں؟ کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کی طرف سے جاتا ہوں۔ گئے اندر، نیئر ڈیئر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا بھئی صحابی رسول باہر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس گھر کے اندر جو لڑکی ہے اس سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کیا رائے ہے آپ کی؟ صحابہ کرام تھے، ان کے معاملات وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات تو مشوروں سے طے ہوتے تھے۔ انہوں نے آپس میں نگاہوں میں اشارہ کیا، مشورہ کیا اور کہا کہ بھئی ان سے نکاح کرنے میں تو ہماری رائے متفق نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں جا کے کہہ دیتا ہوں کہ ٹھہرو، بیٹھو، آپ کو کرنا ہے؟ اب یہ صحابی رسول تھے، انہوں نے گردن جھکائی ہوگی، یقیناً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے، استخارہ کیا ہوگا اور دل کے سکون پر عمل کیا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں۔ بس وہیں نیئر ڈیئر تھے سب، اسی وقت نکاح ہو گیا۔ اب یہ باہر آئے، باہر وہ صحابی کھڑے ہوئے ہیں، سراپا انتظار، کیا پیغام لے کر آئے، کیا جواب لے کر آئے؟ کہ بھئی میں نے پوری امانت داری کے ساتھ آپ کی بات پہنچا دی تھی۔ پانی ہے الحمدللہ، پوری بات پہنچا دی تھی، لیکن ان کی رائے متفق نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہا منع کیا ہے، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا منع کیا ہے،
بلکہ یہ کہا کہ رائے متفق نہیں ہوئی. اور رائے تبھی تو ہوتی ہے جب مشورہ ہوتا ہے. تو یہ باہر جو صحابی تھے انہوں نے سوچا اگر مشورے کے ساتھ رائے متفق نہیں ہے تو مشورہ سنت ہے, اور مشورہ جب کیا جاتا ہے تو رائے کا اتفاق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان ہوتا ہے دل میں. معلوم ہوا اللہ ہی نے ان کے دل میں یہ بات نہیں ڈالی کہ نکاح ہو, یہاں رشتہ ہو. تو جب اللہ ہی کا فیصلہ نہیں کہا ہے تو میں اس فیصلے پہ راضی ہوں. کہا پوری بات تو سنو. کہا وہ کیا؟ کہ میرے ساتھ ہو گیا ہے. شہر گلبرگہ کا اگر قصہ ہوتا تو لڑائیاں ہو جاتی. فوراً باہر والا نوجوان اندر جاتا, آستین چڑھا کے اور کہتا بتاؤ میرے اندر کون سے کانٹے ہیں اور اس کے اندر کون سے سرخاب کے پر ہیں, اس کو تم نے ہاں کہہ دیا اور مجھے منع کیا. دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بھی مزے لے رہے ہیں, سب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. فکر نہ کرو تمہاری بھی بھاری آنے والی ہے. اللہ کرے ہم اس وقت حیات رہیں اور آپ کے نکاح میں شرکت کریں. ماشاءاللہ. اللہ اس امت کو اللہ مسکراتا رکھے. خیر نکاح ہو گیا. تو دیکھیے کتنا آسان نکاح ہے دوستو, اسلام نے کتنا آسان نکاح بنایا, لیکن ہم نے اس کو مہنگا کر دیا. ہم نے اس کو مہنگا کر دیا. آج کی دنیا ہماری ماں بہنوں کو بہکا رہی ہے, پھسلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے وومن پاور, عورتوں کو طاقت دو, عورتوں کو فریڈم دو, عورتوں کو ایکول کرو, عورتوں کو برابری کا درجہ دو مردوں کے برابر. واہ بھائی واہ, کیسے برابری کا درجہ دیں گے جب بنانے والے رب نے ان کو برابر نہیں بنایا. جی اس رب نے ان کو برابر نہیں بنایا تو دنیا کا کون سا عقل مند ہے جن کو برابر کر دے گا؟ باڈی فگر دونوں کے الگ, بدن کا اتار چڑھاؤ دونوں کے الگ, سسٹم دونوں کا الگ. تو ایک کرو گے کیسے؟ اگر ایکول کرنا ہے تو عورتیں بھی بچے پیدا کر رہی ہیں تو مردوں کو بھی چاہیے کہ بچے پیدا کریں. جب برابری کرنا ہے تو برابر تو کس کو کہتے ہیں؟ دو اور دو برابر ہوتے ہیں. دونوں پیر کے جوتے نیچے سے لے کے اوپر تک, جی 1 mm کا بھی فرق نہیں ہوتا, دونوں برابر ہوتے ہیں. تو برابر ایسے کرو. 2 بچے پیدا کرنے تو ایک عورت پیدا کرے, ایک مرد پیدا کرے. عورت دودھ پلاتی ہے, 1 مہینہ عورت پلائے, دوسرے مہینے مرد پلائے, اور ایسے ہی پلائے جیسے عورت پلاتی ہے. کیسے پلائے گا؟ تم برابر کرنے کو کہہ رہے ہو نا ایکول, تو برابر تم کر کے دو. آپریشن کراؤ, امریکہ لے جاؤ, سسٹم چینج کرو, کر کے دکھاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ پاک نے جب عورت اور مرد کو دونوں کو بناوٹ کے اعتبار سے الگ الگ بنایا ہے تو دنیا کی کون سی طاقت ان کو برابر کر سکتی؟ اللہ اکبر کبیر. یہ قانون فطرت میں دخل اندازی کرنا ہے. قانون فطرت میں دخل اندازی کرنا. مرد کو اللہ پاک نے داڑھی دی, عورت کو اللہ پاک نے چوٹی دی. یہ بناوٹ, یہ سسٹم بتا رہا ہے کہ بنانے والے رب نے دونوں کو ڈیزائن الگ کیا ہے. جب دونوں کا ڈیزائن الگ کیا ہے, دونوں کی ذمہ داری الگ ہے, تو بھلا ایک جیسے کام دونوں کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جو الگ ان کو ایک جیسے کام کروانا چاہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت میں دخل اندازی کر رہا ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ کئی مرتبہ اگر کسی سے پوچھے کہ بھائی دین کسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ ہے دین. کوئی اور زیادہ سمجھدار ہوگا تو کہے گا نہیں, 5 وقت کی نماز پڑھنا, رمضان کے روزے رکھنا, مال ہو تو زکوٰۃ دینا, اور زیادہ مال ہو تو حج کرنا, یہ ہے مکمل دین کی ڈیفینیشن. اور بہت سے عوام دین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ چہرے پہ داڑھی سجانا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کے نام میں سے کوئی نام رکھنا, اور پیٹ بھر کے گوشت کھانا. جو جتنا زیادہ گوشت کھائے اتنا کٹر مسلمان, اس کو دین سمجھتے ہیں. اور حالانکہ یہ دین کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ سب کے سب جی یہ جز وقتی تعریف ہے, سب دھوکہ ہے. دین اصل پھر کہتے کسے ہیں؟ دین نام ہے پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا. یہ ہے پورا دین. پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اب یہ جو نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ تو دین کی قسمیں ہیں. دین کی کچھ قسمیں ہیں, وہ بھی عبادات کے قبیل سے ہیں. اور یہ عبادات جو ہیں یہ پورے دین کا یہ 5% حصہ بھی نہیں ہے.
معلوم ہے 95% سے زیادہ حصہ تو اس کے علاوہ ہے اور ہم اس سے واقف تک نہیں ہیں۔ اس لیے دوستو ایک بات سمجھیں، پورے کے پورے دین کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 5 شعبے جو بندہ جان لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھتا ہے۔ وہ احمد رضا خان بریلوی نے وصیت کی تھی کہ میرا قبر ذرا گہرا بناؤ، جب مجھ سے فرشتہ کہے گا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرے گا کہ یہ کون ہے، تو میں کھڑے ہو جاؤں گا۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ یقعدان، ملائک بٹھائیں گے، یہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور میں کہوں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو جواب پیغمبر نے بتایا ہے کہ وہ رسول اللہ وہ محمد جاءنا بالبینات والہدی آمنا بھی، یہ جواب چاہیے۔ آپ کی نعت ہے تھوڑا ہی چاہیے کہ آپ نے نعت پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ تو خطرناک بات ہے نا کہ بدعتی من المہد الی اللحد ہوتا ہے۔ بعض بدعت ایسی ہے کہ جان نہیں چھوٹتی، تیجا ہو رہا ہے جی، چیلم ہو رہا ہے، کیا چیز ہے؟ اوہ جی مردے کا ثواب ہے۔ یہ نبی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے امتی کے 3 دن گزر جائے تو دیگ پکوا لو، میرے امتی کے 10 دن 20 دن اور سال پورا ہو جائے تو سالانہ برسی مناؤ۔ بمصطفیٰ برسا خویش را کی دین ہم اوست، پیغمبر تک پہنچانا پڑے گا اگر اس کو دین سمجھا جاتا ہے۔ اگر باؤ نہ رسیدی تمام ابو لہب است، اگر وہاں سے سند نہیں مل رہی ہے تو یہ ابو لہب کے کام ہے سارے، فضول بیکار۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سنتوں کا اتباع نصیب فرمائے۔ مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا۔ آج کل ہمارے یہاں یہ اہل حق میں بھی ملنے لوگ آ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی لاؤ صابن گرم پانی لاؤ، یہ دھونا ہے، گندا کر دیا۔ یہ کون سی دیوبندیت ہے بھائی؟ ہمارے زمانے میں حضرت اقدس مولانا یوسف بن نوری، شیخ الحدیث مولانا زکریا، فقیہ غازی الامہ مفتی محمود، شیخ المحدثین مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک، مجاہدین کے اسد السادات مولانا عبید اللہ انور، حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی، محقق الاثر ترجمان مسلک دیوبند شیخ و مرشد سرفراز خان، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، بڑے اکابر اولیاء۔ خدا کی قسم میں نے ایک مومن کو ہاتھ چومتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ تبدیلی آ گئی، اہل حق بدل رہا ہے۔ اور شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی منع کرتے تھے میرے ہاتھ نہ چومو، تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت گنگوئی نے لکھا ہے فتاوی رشیدیہ میں کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، تو شیخ الاسلام کہتے حضرت گنگوئی والے ہاتھ لے آؤ تو میں بھی چوم لوں گا۔ یار ہاتھ چومتے، وہ یار رہنے دو، ہم نے اجازت دی تھی ملنے کی۔ مصافحہ کافی ہے مومن کے درمیان، مصافحہ دل سے اخلاص سے ہو تو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ منتشر مسائل ہے لیکن کارآمد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم عاجز اور مسکینوں کا ایمان، اعمال، قبلہ و کعبہ ہمیشہ درست فرمائے، امت کے عقیدے میں توحید مسمم ہو، سنت کا اتباع معظم ہو، شرک اور بدعت سے مکمل بیزاری و نفرت ہو، دنیا و آخرت کے لیے انشاءاللہ نجات و غفران کی